فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ وہ آیت ہے سورہ الحجرات کی جو تشریح کرتی ہے مومن کی. مالک فرماتا ہے انما المؤمنون، صرف یہ مومن ہے، باقی کوئی مومن نہیں ہے. انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، ایسا مضبوط ایمان لائے، ایسا مضبوط ایمان لائے کہ شرک اور کفر آ نہ سکے. ان کا اکیلا معبود اللہ ہے. پھر یہ سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، پھر کسی اور کی نظر و نیاز نہ ہو، پھر کسی اور کی داتائی اور دستگیری کو ثابت نہ کرو. اگر تم یہ کرتے ہو تو مومن ہی نہیں ہو. اور پھر رسول کے اوپر تمہارا ایسا ایمان ہو کہ رسول کیا ہوتے ہیں؟ یہ سجدے کرنے اور کرانے والے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں. اور آخری نبی کا جو مقام بتایا گیا ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. وہ جو سب سے بہترین مقام بتایا گیا ہے، اللہ نے بتایا میں ایک بندے کو دوں گا، اور نبی علیہ السلام مجھے امید ہے میں وہ بندہ ہوں اور میرے لیے دعا کیا کرو. تو وہ جو مقام ملنے والا ہے، وہ درجہ جو ملا ہے، وہ امامت کا جو شرف ملا تھا، وہ کس وجہ سے ملا تھا؟ وہ بندگی کی وجہ سے ملا. اللہ کے بندوں، وہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے کی وجہ سے ملا ہے. وہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے تھے، کمپرومائز نہیں ہے ایمان کے ساتھ، یعنی کوئی لین دین نہیں ہے کفر و شرک کے ساتھ. ایمان کے اوپر قائم رہنا. کہا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک پر چاند رکھ دو، تب بھی میرے سے امید نہ رکھنا. میں اسی راستے پر رہوں گا، یا تو میری جان جائے گی یا دین اسلام غلبہ پکڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے وعدے سچ کر دکھائے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سچ کر دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس وقت نبی اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ کے سامنے سجدے میں. بتائیے، نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جھکے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے. اسی طرح سورہ یوسف کے اندر جو معاملہ، وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. وہ وعدہ جو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور تعبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے. اور جب پوری باتیں سچی ہوئی، پورا خاندان اللہ کے سامنے جھکا جا رہا، سجدے کے اندر پڑ گیا ہے. کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو ان واقعات سے سبق لینے کی بجائے الٹا اس میں سے شرک نکالتے ہیں کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا تھا. اور اس طرح پھر نبی علیہ السلام کے اوپر بھی کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بتایا میں اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہوں. اس طرح مجدد الفسانی نے اس طرح لکھا. ہمارے اکابرین نے یہ شرک کے انجیکشن دیے ہیں. تو بتاؤ کہاں جائیں؟ اللہ کی کتاب تو اپنی جگہ قائم ہے. اب ماننے والے بنو، اس کتاب کے پیچھے چلو، اس کتاب کی آیات کے اوپر غور کرو. تو مالک نے اس آیت کے اندر یہ بات، اور اگلی آیت کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کہ اس سے بڑا ظالم بتاؤ جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے ایمان خالص کی باتیں بتائی جائے، توحید کی دعوت دی جائے، اس کو نصیحت کی جائے، غور و فکر کی دعوت دی جائے، اور پھر بھی واگی سے نہ ایسے گردن نہ میں ہیلے، نہ یہ نہیں، بلکہ وہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ صحیح ہے. اس طریقے سے وہ ڈٹا رہے اس کے اوپر، اس سے یعنی اللہ کی آیات کے مقابلے میں وہ اپنے عقائد بنائے، اور اللہ کی آیات کے ذریعے بھی اس کی نصیحت کی جائے، پھر بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. فرمایا ان من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کے رہیں گے. یہ اللہ کے بندو، یہ جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، یہ اس انتقام کی ایک تمہید ہے، اشارہ ہے، بالکل ایک اشارہ ہے، یقین کیجئے. لیکن مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے وہ بجائے نہیں بجے گی. تو اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، یہ غور و فکر کی دعوت کے لیے اللہ کی آیات کے ذریعے یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں، درس دیے جاتے ہیں. ایمان کی طرف توجہ ہمارے دس میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. ایمان پہلے بات بگڑی کہاں سے ہے؟ اس ایمان کی بات کو تم حل کر لو، باقی سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ آپ کا باقی نہیں رہے گا. اللہ کے بندوں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کی راہیں بھی اللہ تعالیٰ ہموار کرے گا، آسان کرے گا، ہر منزل کو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو تم مومن بن جاؤ. یہ ایک ایمان کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پوری طرح قائم رکھے. مالک بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اور بہت ہی زیادہ قدردانی کرنے والا ہے اپنے بندوں کی. جو اس راستے میں ایک قدم چلے گا، مالک اس کی طرف دوڑ کے آئے گا. مالک اس طرح اس کو رہنمائی فرمائے گا، اس کو ماحول دے گا، اس کو علم دے گا، اس کو وسائل دے گا، اور یہ دین انشاءاللہ غلبہ پکڑے گا. یہ تو بشارتیں موجود ہیں، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہم مانے. اور یہ بہترین ماحول ہے. یقین کیجیے، کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے وہ حالات بڑے سخت ہیں، یہ ہے ان دنوں میں کیسے یہ بات، وہ یہی دن ہے یہ بات کرنے کے، یہی دن ہے. ان دنوں کے اندر جب لوگوں کو احساس دلایا جائے تو زیادہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہے.
لہذا جن ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ بازاروں میں نکلیں، دعوت اللہ دیں، ہر طرف یہی بات بیان کریں، گھروں میں درس رکھیں، جہاں بھی جس طرح موقع ملتا ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور ایمان خالص کی دعوت دیں ان کو۔ یہ وقت ہوتا ہے، لوگ احساس ہوتا ہے ان کے اندر جاگا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائیں کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ کو اللہ کے بندو یہی چیز ملتی ہے کہ تمہارا داتا اللہ ہے، علی جویری داتا نہیں ہے، اس کو داتا مت کہو، اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ داتا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، اللہ غوث ہے، فریادوں کا سننے والا ہے، عبد القادر جیلانی اموات اور غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی نمک تک باقی نہیں ہے، محی الدین چشتی مردہ ہے، اس کے اندر زندگی کی نمک تک باقی نہیں ہے۔ انڈیا کے مسلمانوں کے اندر بھی یہ دعوت اٹھاؤ اور ان کو احساس دلاؤ کہ تم غلطی پر ہو، تمہارے بزرگوں نے جو غلطی کی ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے ہیں، اب پیچھے چلو گے وہاں ہی جاؤ گے۔ اس طرح ایک ایک شرک کے اوپر انگلی رکھ کے ان کو سمجھائی جائے اور اس راستے میں جماؤ دکھایا جائے، اور کوئی اس معاملے میں کمپرومائز ذرا برابر لچک یا یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ چیز آئے گی تو پھر دین خالص نہیں رہے گا، پھر اللہ کا دین پوری طرح بالکل واضح ہے، یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے، تمام انبیاء نے توحید پھیلائی ہے، شرک کا رد کیا ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کو یہ کام کرنا ہے، اس امت کے اندر اس وجہ سے ذمہ داری رکھی گئی ہے بہت بڑی، اس امت کی امتیوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو جب امتی یہ کام کرنے کی بجائے یہ جب شرک کی طرف مائل ہو جائیں اور دنیا دار بن جائیں تو بتاؤ کون یہ کام کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب تو پھر آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی راستے کے اوپر ہمارا آخری سانس آئے تو ہمارے عقیدے کے اندر کوئی شرک نہ ہو، منافقت نہ ہو، کفر نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور پوری طرح ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ شامل فرمائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا جو جن جائیں، ایک دفعہ ایمان خالص ان کی سمجھ میں آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بات بالکل واضح کر دی ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ تو جنہوں نے شعور کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا الہ ہے، پھر جم گئے اس کے اوپر، پھر وہ ہلے نہیں ہے۔ فرمایا وقت تو سب کو گزر جائے گا، موت تو سب کو آتی ہے، لیکن ان کی جو موت آتی ہے کہ ایسا جلوس فرشتوں کے آتے ہیں اور اس طرح کے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ بالکل غم اور پریشانیاں ساری ختم، اب چلو ان جنتوں کی طرف جن کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس جنت کے بھروسے کے اوپر، جس وعدے کے اوپر بن غیب اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم نے یقین کر لیا، اپنے مالک اور خالق کی بات کے اوپر تم نے یقین کر لیا کہ وہاں کی نیشنلٹی ایسی نیشنلٹی ہوگی جس کو کینسل نہ کیا جائے گا، جنتوں کے بڑے بڑے بادشاہ، تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے گا، بڑے بڑے محلات ہوں گے، وہاں سے کوئی تمہیں نہیں نکالے گا، وہاں تمہیں کوئی بھی دوبارہ وہ کاغذات اور یہ چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ آج کاغذات بنا لو، آج اپنی نیشنلٹی کو پکا کر لو، اور سادہ انداز ہے، سادہ طریقہ ہے، اتنی بات دل کی گہرائی سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر مشکل کی حاجت روا نہیں ہے، پکار کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، رکوع سجدے کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرو اللہ کے بندو، ہمت کر کے اپنے شیطان کو زیر کرنا ہی اصل جمع مردی ہے، یہ صحیح معنوں میں عقل مندی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ڈٹ جاؤ گے تو مرنے کے ساتھ پروردگار کی طرف سے وہ خوشخبریاں ملیں گی، وہ خوشخبریاں ملیں گی کہ جن کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔